علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا باب التقویٰ بھی کمپلیٹ ہو گیا، تقویٰ کا بیان، اور ہر آیت کا حوالہ اور ہر حدیث کا حوالہ ڈیفینیٹلی ایک جیسا ایک آئی اوپننگ ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھیں۔ اور ماشاء اللہ تبارک اللہ سیمہ آپ نے بہت اچھے سے بتایا، سمجھایا۔ باقی تو ڈیفینیٹلی آپ نے جیسے کہتے ہیں نا سبق حاصل کرنا ہے، تو آپ کے لیے ہر لفظ میں ایک سبق ہے، لیکن کچھ چیزیں جو میں ان کو پڑھ کے ذہن میں میرے آ رہی تھیں یا میں ریفلیکٹ کرنا چاہ رہی تھی، وہ کچھ ہیں یہ کہ جس طرح باپ کا شروع ہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس کے اندر بہت سارا کچھ ہے، یعنی ڈرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے کہ آپ ہر غلط کام، ہر حرام کردہ کام یا چیز سے اجتناب کریں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زندگی گزارنے کا لائق عمل دیا ہے، آپ کی بدنی، آپ کی مالی عبادات ہیں جس طرح نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، ان سب پہ اسی طریقے سے عمل درآمد کریں۔ یعنی اس میں آپ کی جسے کہتے ہیں نا اے ٹو زی لائف آتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم تو عبد ہیں، یعنی ہم نے تو صرف اور صرف اللہ کی ہی جسے کہتے ہیں اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے، اسے ہر لحاظ سے ڈرتے ہوئے ہر کام کرنا ہے۔ یعنی جو بھی ہم کام اچھا برا کر رہے ہیں ہم نے اس کے بتائے ہوئے لائق عمل سے کرنا ہے۔ اور اللہ تو ماسٹر ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، اس نے تو اس کی مرضی، وہ تو بادشاہ ہے، اس کی مرضی، وہ جو ایک بھی جسے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹے تو وہ اس کو اسی وقت ہی پلٹا دے، اس کو ایک سانس لینے کا بھی موقع نہ دے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، اس نے ساتھ ہی کتنے پیار سے فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھو۔ یعنی یہ نہیں کیا کہ تمہاری طاقت یا تمہاری استطاعت یا تمہاری کیپیسٹی سے بڑھ کے میں تم سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایز آؤٹ کر دیا۔ ساتھ ہی یہاں پہ پرسنلی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ایٹ ٹائمز اس طرح کی آیات یا اس آیت کو لے کے نا ہم بہت چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں، ہم بہت ایزی ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جیسی تم طاقت رکھتے ہو، تو میری تو طاقت ہی نہیں اتنی، اللہ خیر صلی اللہ، یعنی میرے اوپر تو سے فلاں کام لاگو نہیں ہوتا کیونکہ مطلب میری تو کیپیسٹی نہیں ہے اتنی۔ اس کی کچھ مثالیں مجھے تو اپنے ارد گرد بشمول میں خود ان میں کہیں نہ کہیں فٹ ان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک جیسے سے مڈل کلاس فیملی ہے، اوبویسلی بچے ہیں، بچوں کے اسکول ہیں، گھر بار سارا کچھ ہے، تو اس میں خاتون خانہ نے مطلب گھر چلانا ہے، اور اس نے کہتی ہے کہ مجھے ہر سیزن کے کپڑے بھی بنانے ہیں نئے، اور مجھے عید شب رات پہ بھی چیزیں ایکسٹرا چاہیے، بچوں کے اچھے مہنگے اسکولوں میں بھی ڈالنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے۔ اور جب اللہ کے حکموں کی باری آتی ہے جس میں سے مثال کے طور پہ صدقہ ہے، مثال کے طور پہ اب جس طرح قربانی آ رہی ہے، تو وہاں پہ وہ کہیں کہ بھائی ہماری تو استطاعت ہی نہیں ہے، بھائی ہمارا تو اپنے بڑی مشکل سے گزارے ہوتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ عید میں ہم مہنگے ترین جوڑے بنا لیں، لیکن قربانی کرتے ہوئے تو ساتھ پھر آئیں بائیں شائیں کریں کہ بھائی ہماری استطاعت نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جتنا تم کر سکتے ہو اتنا ہی کرو۔ تو یہاں پہ اپنی استطاعت کو ہمیں اپنے حساب سے ڈیفائن نہیں کرنا، اپنی قوت یا اپنی طاقت کو ہمیں جو ایک ہمیں جسے کہتے ہیں نا فریم ورک دیا گیا اس کے حساب سے اس پہ یعنی جانچنا ہے کہ ہم جو ہے ساری خرچے اپنے لیے کر لیں، اور صدقہ کرتے ہوئے ہماری جان نکلنا شروع ہو جائے کہ ہے اب ہم کہاں سے اتنے پیسے نکالیں کہ صدقہ بھی کریں، اب صدقہ تو نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جو میں نے بہت ہی قریب سے دیکھا ہوا ہے کہ جس طرح ایک یعنی مڈل کلاس فیملی ہے، بیوی جو ہے وہ اپنا سٹینڈرڈ رکھنا چاہتی ہے، یا وہی بات ہے کپڑے بھی بنانے ہیں، فلاں بھی لینا ہے، بچوں کی فیسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور شوہر کی اتنی آمدنی نہیں ہے، وہ بیچارہ حق حلال کی کوئی چھوٹی موٹی جاب کر رہا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے، اور بیوی اس کو ہر وقت پش کرتی رہے کہ بھائی کیا ہے تم اسی محکمے میں کام کرتے ہو تو باقی دیکھو اوپر سے کتنے کماتے ہیں، اور تم نہیں کماتے تو تم بھی لے کے آؤ پیسے، ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کر چھوڑے کہ وہ بھی بیچارہ بھٹک جائے، اور وہ بھی جو ہے وہ اوپر کی کمائی لے آئے، یا پھر جس طرح بہت سارے ہم اللہ معاف کرے ہم سب کے گناہ، پیسے فکس کرا دیتے ہیں بینک میں کہ ہم اب ہمارے ویسے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو ہم پیسے فکس کرا دیتے ہیں، وہاں سے ہمیں انٹرسٹ آتا رہے گا، اور پھر ہم اس سے ہمارے اخراجات پورے ہوں گے۔ تو یہ پھر ہم اپنی
طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تقویٰ سے دور اور برائیوں سے قریب لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس چیز کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے اللہ نے کی جو بات کہی تھی اس کو ہم نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا ہے، ایزی لینا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے اخراجات نہیں پورے ہوتے، اب ہم نے زندہ تو رہنا ہے نا، ہم نے مر تو نہیں جانا. یعنی اس طرح کی باتیں ہم شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم غلط طرف نکل جاتے ہیں. اللہ میاں ہمیں صحیح طور پہ ہی تقویٰ اختیار کرنے کا موقع دے، کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی جلدی شیطان آپ کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے. آگے پھر باقی ساری احادیث تھیں. ڈیفینیٹلی ہر حدیث میں ہر لفظ میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سمجھنے کی چیزیں ہیں. جس طرح اس حدیث میں ہے کہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو. اور آج کل ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ یہ فتنہ کتنے عروج پہ ہے. مردوں کے لیے تو ٹھیک ہے، قدرتی طور پہ عورتوں میں اٹریکشن ہے ایک جو ہے، ان کے لیے تو فتنہ ہے ہی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہم عورتوں کے لیے بھی بہت بڑا فتنہ ہے. وہ اس طرح سے کہ یہ مطلب عورتوں کے تھرو ہی فیشن، گلیمر اور میک اپ اور اسکن کیئر اور یہ سب چیزیں، اچھے پرس، جوتیاں، یہ سب چیزیں عورتوں کے ذریعے ہی تو جیسا کہتے ہیں نا وہ ایڈورٹائز ہوتی ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہم اس فتنے میں پھنستے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں، اور ہمیں بھی وہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لیں، ہم اپنے اوپر اپلائی کریں اس فیشن کے، اس برانڈ کے کپڑے یا میک اپ یا لپسٹک کا شیڈ یا کچھ بھی. تو یہ فتنہ تو ایسے اب تو سرایت کر چکا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم سب کے اندر، کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اس کی لپیٹ میں ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. اللہ میں ہمیں محفوظ فرمائے، اور بار یہ یقین دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے، اور بچنا بے حد مشکل ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. جو نیکسٹ ہماری حدیث تھی، الثالث حدیث جو تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. اس دعا میں کس قدر ڈیپتھ ہے، مطلب بڑی اہمیت ہے. یقیناً اس دعا کو یاد کر کے اپنی نماز میں یا اپنے ذکر میں شامل کریں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم یہ سٹیپ بھی کر لیتے ہیں، مے بی اٹس دا ایزی ون، کہ آپ یاد کر لیں، کیونکہ ویسے دعا چھوٹی ہے، یاد ہو بھی جاتی ہے. تو بچے جو ہے وہ سید کی نشید سن کے بھی، اس کے بارے میں جو اس نے نشید پڑھی اس کو سن کے بھی آدھی پچدی تو وہ بھی یاد کر چکے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، فرسٹ سٹیپ تو ہو جاتا ہے. لیکن پھر ہم اس کو بس پڑھ لیتے ہیں، اس کے اندر ایک ایک لفظ کے پیچھے اتنی ڈیپتھ ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کے مانگیں تو کتنا کچھ ہمیں حاصل ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ شاید تبھی ہماری دعاؤں میں وہ اثر ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں، کیونکہ ہم اس کو سمجھ کے نہیں مانگتے. اب بہت ساری دعائیں ہیں اور اس کو بس ہم مانگ لیتے ہیں، انکلوڈنگ یہ دعا جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والی دعا، وہ بھی ہم جیسے ہوتے نا آپ کے زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، آپ بس دعا مانگ لیتے ہیں، اس کو سمجھ کے نہیں مانگتے. اگر ہم واقعی ہی اس دعاؤں کو سمجھ کے مانگنا شروع کریں تو ہماری زندگی واقعی ہی بدل جائے. اور اس سے سب سے پہلے تو مجھے، اور باقی یہ ہے کہ جہاں تک بھی یعنی جس تک بات پہنچے، ہم سب کو امپلیمنٹ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میاں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیراً کثیراً.